अस्सलाम वालेकुम, मैं खुसराओ। और कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक हो, खैर खैरियत से हो। और अपना ख्याल रखें सब बहुत सारा। और शुरू में ही एक बात कह देती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़। थैंक यू इसके लिए जिन्होंने किया है, जो देखते हैं उन सब का बहुत 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 शुक्रिया। जो कुछ लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो देखते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया और वो भी देखते हैं, उन सब का बेहद शुक्रिया। तो जनाब आज जो है, आज मैं कुकिंग के हवाले से एक बात करना चाहती हूँ, ऐसी ही लड़कियों से जो न्यूली मैरिड है, जो नया नया घर संभाल रही हैं, या जिनकी शादी बेशक नहीं हुई लेकिन घर की जिम्मेदारी पड़ गई है। अच्छा, माओ से भी एक बड़ी ज़रूरी बात मुझे करनी है कि हम माएँ जो हैं, हम थोड़ी-सी पता नहीं लापरवाह हो गई हैं। मुझे सही लफ्ज़ कहना, मैं कह रही हूँ, वर्डिंग मेरी से कोई हर्ट ना हो। पता नहीं हम लापरवाह हो गई हैं, या हम ये समझती हैं कि हमारी बच्चियाँ पढ़ रही हैं, पढ़ के पता नहीं कौन-सा उन्होंने उनके सर पे ताज रखा जाएगा, या खौरे उन्होंने की कर लेना, आसमान के ताड़े तोड़ लाएँगी। कुछ भी नहीं लाती, ना तोड़ के ना ताज रखा जाता, ना कुछ और, कुछ भी नहीं। हम माएँ लापरवाह हो गई हैं, हम माएँ केयरलेस हो गई हैं। हम अपनी बच्चियों को कहती हैं अभी पढ़ रही हैं, अभी पढ़ रही हैं, अभी पढ़ रही हैं, और ये कह के हम अपनी बेटियों को एक नंबर का कामचोर बना देते हैं। फिर उनको जब पढ़ता है, देखिए अब जब पक्की उम्र हो जाती है ना, अब कच्ची उम्र मेरे हिसाब से, मैं अपने ख्याल से कहूँ तो 20 साल तक है। 20 के बाद फिर कच्ची उम्र नहीं रहती, फिर ये उम्र पकना शुरू हो जाती है। तो अब वो 22 साल में अगर वो मास्टर्स कर रही है, 21-22 साल लगभग, और अब तो बीए भी 4 इयर्स का हो गया है, तो या जॉब करके और 25-26 साल की उम्र में उसकी शादी होती है, तो वो छोटी उम्र तो नहीं है ना। उस उम्र में अगर उसके ऊपर काम डालेंगे तो उसको तो मुश्किल लगेगा ना, उसका वो वक्त तो गुजर गया ना जब हमने सिखाना था, हम मदर्स ने। तो जिम्मेदारी ज़्यादा हमारी माओं की है, हम माएँ जो है हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमारा ये वक्त गुजर गया है तो कम से कम हम अगली आने वाली नस्लों के लिए तो हमें कोई कोई ना कोई इंतज़ाम करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि वो अपनी बेटियों की तरबियत ऐसे बिल्कुल ना करें जैसे मैंने की अपनी बेटी की तरबियत। यानी कि मैंने उससे उन्हें मैट्रिक तक मैंने कोई काम नहीं करवाना, फिर जनाब जी उसका कॉलेज आ गया, लो जी कॉलेज में तो बिल्कुल भी उसके पास टाइम नहीं है, ना ना ना, मैं तो कपड़े भी प्रेस करके देने हैं धो के, मैंने उसके जूते भी पॉलिश करके देने हैं, उसकी सॉक्स एवरीथिंग उसकी रख के तैयार करके ट्रे में उसको नाश्ता लगा के देना है। वो स्कूल से आएगी तो बड़ा पहाड़ तोड़ के आई है जी, तो फिर मैंने ऐसी ट्रे लगा के देनी है, रॉन्ग है। ठीक है, ये बेहद रॉन्ग है। और फिर वो लड़कियां रोती हैं जब उनके ससुरालों में जाके उनके ऊपर काम पड़ता है। ये मैं बिल्कुल हकीकत वाली बात कर रही हूँ, इसमें कोई मैं अपने आप से बना के नहीं लगा रही। ऐसे बहुत सारे जो है तजुर्बात मैंने खुद देखे हैं, बहुत सारे ऐसे मैंने ऐसे वाक़यात देखे हैं, ऐसी लड़कियां देखी हैं, फिर वो शादी के बाद वो कहती है हमने अपने ससुराल नहीं जाना क्योंकि वहाँ पे काम जो करवाते हैं, तो मैंने नहीं जाना, मैंने तो यहीं रहना है। फिर मावां जड़ियां ने वो फिर परेशान होंदियां ने, इस पीर कोल, उस जादूगर कोल, उस जादूगर कोल। आप कुछ नहीं करना, करन वाले टाइम च ऐसी टाइम गुजार देता। लेकिन जो नई नई मदर्स हैं जिनकी बच्चियां अभी छोटी हैं, वो काइंडली इस बात को पल्ले बांध दें कि अगर वो चाहती हैं कि हमने अपने बच्चियों की अच्छी तरबियत करनी है, अच्छी तरबियत डिग्री बिल्कुल नहीं है। मैं ये इसके भी खिलाफ नहीं हूँ कि जी आप डिग्रियां क्यों दिलवाएं, अपने बच्चों को दिलवाएं। हमने भी पढ़ा, हमारे भी माँ बाप ने हमें पढ़ाया। हमारी जो मेरी जो दादी है, मेरी जो मदर है, शी वाज वर्किंग लेडी, वो जॉब करती थी। तो हम मेरी जो दादी है वो ही हमारी मेरी माँ थी, हम सब की, हम सबको संभालती थी, रखती थी, पूछती थी सब कुछ। तो मैं बहुत छोटी थी, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मेरे अब्बू आर्मी में होते थे और मुख्तलिफ शहरों में वो फिर मूव करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शुक्र है अल्लाह का कि नहीं सिर्फ 2 सिटीज़ में किया, 3 में शायद हमारे होश में। तो बाकी तो उससे पहले जितना भी हुआ वो हमें नहीं पता, क्योंकि फिर बच्चे पढ़ने लग जाते हैं तो फिर अब्बू ने शायद कहा ही होगा कि भी मेरा तबादला ना करें, अच्छे लोग होंगे, उन्होंने नहीं किया होगा। तो खारियाँ कैंट में हम रहते थे, मुझे अच्छी तरह याद है। मुझे खैर शौक भी था, बर्तन धोने का मुझे बड़ा शौक था, और अभी भी मैं बड़े आराम से बर्तन धो लेती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होती बर्तन धोने से। कुछ लोग तो मरते हैं, जान निकलती है, मैं धो लेती हूँ। माजरत के साथ मेरे अल्फाज अगर किसी को बुरे लग रहे हो। और जनाब मुझे रोटी पकाने का बड़ा शौक था, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि इतने से पेड़े की बिल्कुल इतनी इतनी मैं रोटियां बनाती थी, पतली पतंग। और मेरी मदर जो है वो जब ऑफिस से आती थी अपने,
کام سے آتی تھی، تو وہ میری وہ روٹی جو ہے نا بڑے شوق سے کھاتی تھی اور بڑی خوشی سے کھاتی تھی. اور میں اس وقت کتنی تھی، میں ایسی تھی 11-12 سال کی، ففتھ یا سکس کلاس میں پڑھتی تھی. تو اس کے بعد پھر اسی طرح سیونتھ میں چلی گئی، تھوڑا سا شوق بڑھتا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اچھا سیونتھ اور پھر ایٹتھ میں جو ہے وہ میرے ابو جو ہے وہ پھر کوئی گیسٹ آتا تو ابو خاص طور پہ کہتے کہ مجھے گھر میں بیبی کہتے، تو ابو کہتے بیبی کو بولو وہ روٹی پکائے گی. پتلی پتلی بڑی شوق سے بناتی تھی، پتلی پتلی سی روٹیاں. پھر ذرا بڑی ہو گئی میری روٹی. تو اس دن میں دیکھ رہی تھی وہ کیراوین والے صاحب جو ہے اپنے، کیا نام ہے ان کا، نام ذہن سے نکل گیا ہے. ہاں اللہ اللہ کو یاد ہے، اللہ سوئی نہیں ہے، کیا نام ہے کیراوین والے بھائی صاحب کا نام کیا ہے؟ ابھیشیک اللہ کو بھی یاد نہیں ہے، مجھے بھی بھول گیا. ان کی وائف کا یاد ہے، پوجا. خیر جناب جی، وہ نا وہ کہہ رہے تھے کہ 12 انچ کی روٹی، اتنی بڑی روٹی. تو یہ 12 انچ کی روٹی ہمارے یہاں تو نارمل روٹی ہے بھائی، ہمارے یہاں تو یہ نارمل روٹی ہے، جو چھوٹی چھوٹی روٹی ہے ہمیں وہ عجیب لگتی ہیں، آپ کو یہ عجیب لگتی ہیں. تو پھر میں وہ 12 انچ والی روٹی پکانے لگ گئی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی عمر میں جو ہے وہ کام میں لگے. پھر 2-4 دفعہ جو ہے وہ میری دادی نے مجھ سے سالن بھی بنوایا، اور آلہ تو مجھ سے بھی چھوٹی تھی تو ان کے وہ ہانڈی بھی پکانے لگ گئی تھی. تو ہانڈی بھی، روٹی بھی، آٹا بھی گوندنا، برتن دھونا، یہ سارے کام. حالانکہ یہ نہیں کہ ہمارے گھر کام والے نہیں آتے تھے، ہمارے کپڑے جو ہے وہ دھوبی سے دھل کے پریس ہو کے آتے تھے. اصل کام تو یہی سارا تو یہ ہو گیا، کپڑے دھل کے پریس ہو کے آگے جسٹ کبڈ میں سیٹ کر لیا اپنے اپنی کبڈ میں. اس کے بعد جناب وہ فوج کی طرف سے جو ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہمارے گھر ایک ٹائم آرمی کی طرف سے صفائی کے لیے آتا تھا، تو دوسرے ٹائم بھی میری امی نے لگوایا ہوا تھا کہ شام کو بھی 2 ٹائم ہمارے گھر صفائیاں ہوتی تھی. تو صبح شام جو ہے صفائی بھی وہ کر جاتے تھے. پیچھے کیا رہ جاتا ہے یار، ایک کپڑے اور ایک برتن. ٹھیک ہے، سوری کپڑے نہیں، ایک کھانا اور ایک برتن. تو یہ بھی نہیں ہم کریں گے عورتیں، تو پھر کریں گی کیا؟ تو کرنا چاہیے. تو پھر خیر میری دادی جو ہے وہ انہوں نے تھوڑی بہت ہانڈی بھی مجھے پکانی سکھائی، اور چھوٹے موٹے اور بھی بہت سارے کام سکھائے. سلائی کا شوق بھی مجھے خود تھا الحمدللہ، کہ چونکہ گھر میں مشین کے اوپر کام ہوتا تھا، میری امی کرتی تھی. تو ہاں میں نا چھوٹی چھوٹی گڑیوں کے نا خود ہی غور سے دیکھتی تھی، اور پھر جس طرح آتا تھا ویسے کاٹتی تھی. کڑھائیاں بھی کرتی تھی، ان کے اوپر گوٹے شوٹے بھی لگاتی تھی. اور 15-20 میری اور آلہ کی گڈیاں تھی، کسی کی ساڑی، کسی کا لہنگا، کسی کا گھاگرا غرارہ، پتہ نہیں کیا کیا. پھر ان کی شادی بھی ہوتی تھی، اور بڑے مطلب ان کے کپڑے شپڑے بنانے، چینج کرنے ان کے، اور گھر ان کا سجانا بنانا، بڑا پڑھائی کے ساتھ ساتھ. یہ نہیں کہ ہم مطلب یہی کرتے رہتے تھے، الحمدللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو سارے کام کی. تو ہماری بھی تو ماؤں نے ہمیں، یہ دادی بھی تو ماں ہی ہوتی ہے نا، اور میری ماں بھی ماں ہے، تو انہوں نے یہ ہمیں کام سکھائے نا، ہم نے بھی تو کیے نا. تو آگے پھر ہماری جو بچیاں، جیسے میری بہن کی جو بچیاں ہیں، انہوں نے اپنی بیٹیوں سے کوئی کام نہیں کروایا. تو شادی کے بعد ان کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہے، کیونکہ ابھی نیولی میرڈ ہے وہ بھی، ابھی زیادہ عرصہ شادی کو نہیں ہوا. ایک کی شادی کو 3-3.5 سال ہوئے ہیں، ایک 2 سال ہوئے ہیں، کہ ابھی ہوئی ہے 2-3 مہینے پہلے. تو پھر مشکلات تو بھی آتی ہیں. اگر جو ہے باجی دیکھ رہی ہوں گی اور نہ ہنس رہی ہوں گی کہ دیکھو میری بہن کیا کہہ رہی ہے. تو اس طرح جو ہے وہ ان چیزوں کے کو نا پہلے ہی بتا دینا چاہیے ماؤں کو کہ دیکھو کام ایسے کرنا ہے. اور بھی ہماری یہاں جاننے والی ہیں، شبانہ ہے میری جاننے والی، انہوں نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنی بیٹی کی اتنی اچھی تربیت کی ہے. عطیہ باجی ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. انم ہے ہماری فرینڈ، ان کی مدر نے اپنی بچوں کی اتنی اچھی اس طرح اس معاملے میں تربیت کی ہے کہ وہ سارے کام ماشاءاللہ کر لیتی ہیں، سنبھال لیتی ہیں، ہانڈی پکا لیتی ہیں. تو اپنی زندگی میں آسانی ہے. تو کھانا پکانے کی بات میں کرنا چاہ رہی تھی، وہ یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں آپ نے جو پکانا ہے اتنا پکائیں جتنا چاہیے. آپ نے آئل کا حساب بھی، اب میں فرض کیا کہ میں اگر یہ بتاؤں گی ہم نے پکانی ہے 1 کلو گوبھی اور ½ کلو اس میں ڈالنے ہیں آلو، تو جو اس میں ہم آئل کتنا ڈالیں اب نئی لڑکیوں کو نہیں پتا، جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے ان کو نہیں پتا. اب میں کیا کروں، میں کیسے آئل ڈالوں؟ پھر وہ ماں کو فون ہوگا، امی آدھے کی نہ آئل پاواں. تو آپ ایک حساب رکھ لیں، میئرمنٹ رکھ لیں. جس چمچ سے سالن پکتا ہے نا، بڑے والا چمچ، وہ آپ 3 یا 3.5 چمچ جو ہے بہت ہے. 1-1.5 کلو سبزی ہو گئی، کوئی ایسی چیز جو بھی ہو گئی اس کے لیے بہت ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح کریں. مرچوں کا حساب کم زیادہ ہوتا ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق، لیکن بہت زیادہ کبھی بھی نہ ڈال دیں. جو مسالوں کے ڈبے ان کے اندر آ رہے ہیں وہ 3-4 چمچ بہت ہے. نمک جو ہے وہ آپ ہلکا ہی رکھیں. جس وقت آپ نمک
جب پکا لیں چکھ لیں تو آپ کو کم لگ رہا ہے تو زیادہ ڈال لیں، ٹھیک ہے؟ تو زیادہ کبھی نہ پکائیں کہ اتنا پکا لیا اور اب وہ ختم نہیں ہو رہا تو 4 دن میں وہی کھاؤں یا میں لوکاں نو ونڈ دا میں کام والی نو دے دا کل پھر میں اپنا پکاواں. یہ بھی بجٹ کے اندر رہنے کا ایک طریقہ ہے. آپ اتنا پکائیں جتنا آپ کو چاہیے، آپ اتنی چیز کریں جتنی آپ کو ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں کریں. یہ جو مہنگائی کا زمانہ ہے اس میں تو بھائی بس اللہ ہی مالک ہے. اور آپ کی جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، خاص طور پہ جو لڑکیاں جن کی بھی شادیاں ہوئیں 2-4 سال کی جن کی بچیاں، آپ اپنی بچیوں کی تربیت ایسے کریں کہ آپ کی بچی اسکول سے آئے آپ چھوٹی موٹی ایک ذمہ داری ضرور ان کے اوپر ڈالیں. ان کے آتے ہی، لڑکے بھی لڑکیاں بھی آتے ہی اپنے کپڑوں کو وہ کر کے ہینگ کر کے لٹکائیں، شوز رکھیں، ساکس رکھیں. بلکہ ساکس کی عادت یہ ڈالیں جیسے آئے آتی ساکس کو اپنی کو دھو دیں، وہ دھو دیں، کوئی اور دھو دے کہ چلو بچی بھی اسکول سے آئی ہے، یا بعد میں دھو دے جس وقت وہ تھوڑا سا ریسٹ کر لے. کھانا کھائیں، برتن اٹھا کے رکھ کے آئیں، اور اگر اس برتن کو دھو بھی دیں تو کیا ہی بات ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ماؤں کا کام ہے. ماؤں نے بیٹیاں بگاڑ کے یہاں بٹھا لی ہیں. ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں، ہماری بچیاں ابھی تو پڑھ رہی ہیں، اور پڑھ کے کر دیا کچھ بھی نہیں، صرف خالی ڈگری نام کی ہوتی ہے. سسرالوں میں جا کے جب انہیں کام کرنا پڑتا ہے تو 8 آنسو روتی ہیں. تو آپ پہلے سے ان کی عادت بنائیں. دیکھیں جی یہ نہیں ہم کہہ سکتے ہم یہاں رہ رہے ہیں. اور دیکھیں جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ان کی بیٹی فاطمہ انہوں نے کام کیا، وہ گھر سنبھالتی تھی اور سارے کام کرتی تھی، تو ہم کیا ہیں؟ ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. اور جب ان کے گھر کام والی آتی تھی، وہ فضا تھی، تو ایک دن فضا کام کرتی تھی اور نیکسٹ ڈے حضرت فاطمہ کام کرتی تھی، اور جو فضا تھی وہ ریسٹ کرتی تھی، اور جب فضا کام کرتی تھی تو حضرت فاطمہ کا ریسٹ کرتی تھی. ہم لوگ کب یہ کرتے ہیں؟ ہم لوگ تو اپنی کام والیوں کے اندر سے کام نکالتے ہیں. اینے کل چھٹی کی تھی، آج میرے کو ڈبل کام کرانا ہے. ناٹ فیئر. ایسے نہیں ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو ویڈیو ہو گئی ہے تھوڑی سی لمبی، باتیں ایسی ہوتی ہیں، ایسی باتوں میں پتہ نہیں چلتا ٹائم کا، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے. جویریہ خاص طور پہ یہ ادھر رہتی ہیں، تو جویریہ خاص طور پہ میں آپ کو بھی کہوں گی یہ بھی ورکنگ گرل ہیں. بھئی یہ مجھے لیڈی لگتی نہیں ہے، لڑکی سی ہے. ان کی 2 بیٹیاں، ایک بیٹا. اللہ زندگی صحت دے، ان کے نصیب اچھے کرے، ہر ایک کے بچے بچیوں کے اللہ نصیب اچھے کرے. تو جویریہ خاص طور پہ بھی آپ نے اپنی بچیوں کی ایسے ہی تربیت کرنی ہے، اور اللہ ان کا نصیب اچھا کرے، آپ کو خوشیاں دکھائے، زندگی دے، صحت دے، اللہ اپنی سامان میں رکھے ہر ایک کو. تو جناب جی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.